الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آئے روز کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، معاشی بدحالی کا شکار ہیں، تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رزق ہمارا وسیع ہو جائے۔ ابھی پچھلے دنوں انڈیا سے ایک بھائی کا میسیج آیا ہوا تھا، آج ایک بھائی کی کال آئی۔ کمنٹس میں بھی مسلسل جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے، کوئی ایسے وظائف ہوں جو اتھینٹک ہوں، جو تجربہ شدہ ہوں، اور جو ہے وہ سمجھیں کہ ایسے ہوں کہ جن کی کسرت کرنے سے رزق خوب خوب وسیع ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں آپ کو چند ایسے تجربہ شدہ اور ایسے مجرب المجرب وظائف بتاؤں گا کہ جو پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا، اور سارے وظائف پڑھنے کی بھی حاجت نہیں۔ یہ جتنے بھی میں وظائف آپ کو بتا رہا ہوں آج، ان میں سے جس مرضی وظیفے کی آپ کسرت کریں گے تو اللہ کریم اس کی برکت سے آپ کے رزق میں خوب خوب اضافہ فرما دے گا، کیونکہ یہ بعض ایسے وظائف ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اجازت عنایت فرمائی ہے، پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور بالخصوص رزق کے حوالے سے اس کو پڑھنے کی، ان وظائف کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور بعض وظائف ایسے ہیں کہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا تجربہ شدہ وظائف ہیں۔ تو آپ نے ایک تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، دوسرا یہ نیت کرنی ہے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ دیکھیں، آپ دوسرے اللہ کے بندوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں گے، وہ جب ان رزق کو بڑھانے والی تسبیحات کو پڑھیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی، اس کی برکت سے آپ کا رزق بھی خوب خوب وسیع ہو جائے گا۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ نے لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس شام کو آنے تک، گھر واپس لوٹنے تک کوئی بھی شریر چیز آپ کو شر نہیں پہنچا پائے گی، کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا جائے گی، اللہ کی امان نصیب ہوگی، اور پھر جس مقصد اور جس کام سے، جس ارادے سے آپ گھر سے روانہ ہوئے، اللہ کی رحمت سے وہ کام بنے گا، وہ کام پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اگر رزق کمانے کی نیت سے آپ گھر سے روانہ ہوئے تو اللہ کریم رزق میں خوب خوب برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے نا، اس کا رزق خوب خوب وسیع ہو جاتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رزق بہت تنگ ہو گیا ہے، فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے، بڑا پریشان ہوں، کیا ایسا کروں کہ میرا رزق وسیع ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہنے کو اپنا معمول بناؤ، اللہ کریم تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ اور رزق کے اضافے کا ایک مجرب المجرب وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک صحابی نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، رزق کی بہت زیادہ تنگی ہو گئی ہے، حضور کرم فرمائے ہیں کہ میرا رزق اللہ کریم بڑھا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے کہ جس کے سبب ان کو رزق دیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے نماز فجر کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھو، فرمایا کہ دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ وظیفے کو پڑھا، اور اس کی مجھے اتنی برکت نصیب ہوئی، اتنی برکت نصیب ہوئی، اللہ کریم نے مجھے مال و برکت، مال اتنا زیادہ عطا فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنا مال رکھوں کہاں۔ بھئی اتنی اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت عطا فرما دی۔ دیکھیں، اگر کوئی پیر صاحب ہمیں وظیفہ بتائے نا، ہمیں بڑا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ پیر صاحب نے عطا فرمایا ہے، ہم بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ بھئی پیر صاحب نے وظیفہ دی ہے، اب اس کی بہت برکتیں ملیں گی۔ تو اب بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں، تو تصور کریں کہ اس کا کتنا بہترین رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اس وظیفے کو کیجئے۔ دوسرا یہ کہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، یہ بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہے، خصوصاً رزق کے حوالے سے۔
اس کے رزلٹ بہت شاندار ہیں۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھنے کو معمول بنائیں۔ 3 دن ہی صرف اس وظیفے پر عمل کر کے دیکھ لیں، آپ جب اس کا رزلٹ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے۔ صرف ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اللہ کریم رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما دے گا۔ ایک اور وظیفہ خاص الخاص رزق کے بڑھانے کے حوالے سے، وہ ہے یہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ 313 مرتبہ کم از کم روزانہ پڑھیں توجہ کے ساتھ۔ اللہ کریم اس کی برکت سے خوب خوب رزق میں وسعت عطا فرما دے گا۔ اس کو درود رزق بھی کہا جاتا ہے، اسے درود صدقہ بھی کہا جاتا ہے، اور تجربہ شدہ یہ مبارک وظیفہ ہے، آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اور ایک اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھیں کہ بالکل بے روزگار ہو جاتے ہیں، جاب نہیں ہوتی، نوکری نہیں ہوتی، رزق جو ہے اور رزق کا کہیں سے انتظام نہیں ہو رہا ہوتا، اور کاروبار نہیں چل رہا ہوتا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں۔ تو جب ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بالکل سمجھیں کہ آپ کولیپس ہو چکے ہو، تو اب آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کرنا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے کھلے آسمان تلے یہ وظیفہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ تو جب اس وظیفے کو پڑھیں گے تو یہ بھی بڑا ہی ایک اتھینٹک وظیفہ ہے، تجربہ شدہ وظیفہ ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اس کا تجربہ کیا اور بڑا ہی مجرب اس کو پایا۔ اس کو اگر آپ روزانہ 500 مرتبہ عشاء کے نماز کے بعد جس طرح میں نے بتایا اس طرح پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو رزق روزی کا بہت اچھا انتظام ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا وظیفہ وہ ہے مزمل شریف کی یہ آیت، ان لک فی النہار سبحا طویلا، انتہائی المجرب وظیفہ ہے اور میرا تجربہ شدہ وظیفہ ہے۔ جس کو بھی بتایا رزق کی بڑی وسعت نصیب ہوئی، بہت اچھا فیڈ بیک ملا۔ یہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، نہیں تو آپ کو اس کی ایسی ایسی برکتیں بتاتا کہ آپ حیران رہ جاتے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھیں 111 مرتبہ صبح اور 111 مرتبہ شام، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ آپ دیکھیں تو صحیح اس کی برکتیں آپ کو کیا نصیب ہوتی ہیں۔